دل کی چمک حرم کے نگینے سے لے گئی، دنیا پتہ خدا کا مدینے سے لے گئی، اور کھلتی ہوئی کلی کا حرم آج کھل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے سے لے گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے سے لے گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، اتنے سارے الحمدللہ، اتنی لمبی فہرست یہاں پر علم و فل کا تو دریا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی وقت دیا جائے تو سب کچھ میرے پاس ہے، ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر کمی ہے تو وقت کی کمی ہے میرے پاس، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہوں گا آئیے تھوڑا سا جائقہ بدلنے کے لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر تقریری ماحول ہو۔ خطیب عزیشان، خطیب بے مثال، خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا اشتیاق علوی الحمدللہ مدہ جل والی و نورانی کی خطاب میں چاہتا ہوں بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آئیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت کی آمد ہو رہی ہے، حضرت کا استقبال ویلکم، سواگتم نعرے تکبیر سے کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مکے میں مصطفیٰ کا ہے پرچم گڑا ہوا، راہوں میں کائنات کا ہے دل پڑا ہوا، اور ہجرت کیے ہوئے زمانہ گزر گیا، تھک گیا انتظار میں کعبہ۔ ادھر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لوگ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غازی ملت ارشاد فرماتے ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ ارے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ قرآن کو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے،
گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ پر آئیے تشریف لائیے، آئیے اوپر۔ یہ پلیٹ کو ہٹانا تھا۔ بلا قیل و قال کے میں اپنے بزرگان دین کی بارگاہ میں چلتا ہوں کہ مرج البحرین، اس بحرین سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین کرام نے اس کے اوپر قلم اٹھایا۔ کسی نے یہ کہا کہ بحرین سے مراد شرقی دریا ہے، کسی نے کہا مغربی دریا ہے، کسی نے تفسیر لکھا تو یوں لکھا کہ نہیں، اس سے مراد نہ تو شرقی دریا ہے نہ تو مغربی دریا ہے، بلکہ اس دریا سے مراد، اس بحرین سے مراد بحر سماوات ہے، بحر ارض ہے۔ اور جب باری آئی اس پر قلم چلانے کی مرج البحرین کے اوپر، تو در منصور کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں نہ اس دریا سے مراد بحر سماوات ہے، نہ اس دریا سے مراد بحر ارض ہے، نہ اس دریا سے مراد شرقی دریا ہے، نہ اس بحر سے مراد مغربی دریا ہے، بلکہ اگر اس دریا سے مراد ہے، بحرین سے مراد ہے، تو ایک دریا کا نام حضرت علی ہے اور ایک دریا کا نام خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ اس دریا سے مراد نہ تو ارضی دریا ہے، نہ تو سماوی دریا ہے، نہ تو مشرقی دریا ہے، نہ تو مغربی دریا ہے، بلکہ اس دو سمندر کا نام، جس میں سے ایک جو ہے دریا کا نام مولا کائنات مشکل کشا ہے، اور ایک دریا کا نام جو ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، جب اس بارش کے قطرے جب سمندر کے اندر گرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر وہ جو ہے سمندر کی طغیانی کو چیرتی ہوئی جب سیپ کے اندر داخل ہوتی ہے تو سیپ کا منہ جو ہے کھلا ہوا رہتا ہے۔ لیکن میرا تمثیل اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت علی اور حضرت مولا کائنات خاتون جنت، یہ اس دریا کے یہ اس سمندر کا نام ہے کہ رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے یہ دونوں سمندر ہے۔ جب جو ہے یہ خاتون حضرت مولا علی اور حضرت خاتون جنت کے متجاوز ہونے کے بعد میں، جب اس دریا کے میل میلاپ ہونے کے بعد میں، جب جو ہے ایک لولو نکلا ہے، ایک مرجان نکلا ہے، تو ایک لولو کا نام حضرت امام حسن ہے اور مرجان کا نام حضرت امام حسین ہے۔ حضرت علامہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ جب جو ہے ان دونوں جو ہے سمندروں کے متجاوز ہونے کے بعد میں جب اس سیب کے اندر جو ہے ایک دو موتی داخل ہوئی ہے تو ایک جو ہے ایک
فرد کا نام لولو یعنی لولو سے مراد حضرت امام حسن ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین پاک کی ذات ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا لولو کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ جس کے اندر علم اور بردباری پائی جائے، اور مرجان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر غضب پایا جائے۔ یہی بات ہے کہ جب باری آئی اسلام کو بچانے کی، جب باری آئی اسلام کے پرچم کو لہرانے کی، تو حضرت امام حسن نے مصالحت کر کے علم و بردباری کے ذریعے اسلام کو بچایا ہے۔ جب ضرورت پڑی ہے کربلا کے میدان میں تو امام علی مقام نے گردن کٹا کر کے اسلام کو بچایا ہے، گردن کو کٹا کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام جب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے جب اس کے اوپر قلم چلایا تو یہ لکھا کہ اسی جو لولو اور مرجان سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ لولو سے مراد حضرت امام حسن ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شعر یاد آیا کہ حضرت علامہ بیدم شاہ وارسی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اس کے اوپر بڑی جو ہے بے باقیت کے ساتھ میں جو ہے اس شعر کا انکار کرنے والوں نے اس طرح کیا کہ مقصود کائنات خاتون جنت کی ذات نہیں، امام حسن کی ذات نہیں، حضرت امام حسین کی ذات نہیں، مولائے کائنات کی ذات نہیں، صرف اور صرف جو ہے جناب رسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ میں کہوں گا آؤ پیارے ذرا چلو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اے آدم گندم کو مت کھانا، لیکن حکم خدا جو ہے مصلحت خداوندی کے موافق بابا آدم نے گندم کو کھایا، لغزش کیا، جنت سے باہر نکال دیے گئے۔ 300 سال تک جو ہے گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، مولا تبارک و تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دے، مولا تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ لیکن حضرت آدم کا جو ہے حضرت آدم کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہ ہوئی، روتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے۔ لیکن ایک ایسا وقت تھا جب بابا آدم اور حضرت حوا جنت کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین آئے اور ارشاد فرمایا اے آدم اس نام کو دیکھ لے اور یاد کر لے کہ ایک ایسا وقت آئے گا اس 5 ناموں کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 نام کیا ہے؟ کہا پڑھ لو۔ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھا گیا تو اس پر رسول پاک کا نام تھا، اس پر مولا کائنات کا نام تھا، اس پر حضرت فاطمہ کا نام تھا، اس پر حضرت امام حسن کا نام تھا، اس پر حضرت امام حسین پاک کا نام تھا۔ جب وہی 300 سال تک گریہ و زاری کرتے رہے لیکن حضرت آدم کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ ایک دن مزاج میں بات آئی کہ جبریل امین نے مجھے کہا تھا ذرا آج کھول کر کے اس پرچے کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اس پرچے کو کھولا گیا، اس میں 5 نام موجود تھے۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا مجھ میری مغفرت رسول پاک کے صدقے میں فرما، مولا کائنات کے صدقے میں فرما، فاطمہ زہرا کے صدقے میں فرما، حضرت امام حسن کے صدقے میں فرما، حضرت امام حسین کے صدقے میں فرما۔ اتنا حضرت آدم کا لب ہلانا تھا، رب کی بارگاہ میں اس دعا کا قبول ہونا تھا، حضرت آدم کی خطا کا معاف ہونا تھا۔ جب بات
آ گئی تو میں عرض کرتا ہوا چلوں. اور میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ اپنی جانب سے نہیں, بہت سارے لوگوں کو شبہ ہونے لگے گا کہ یہ کہاں سے بول دیا. نام نوٹ کر لیجئے کتاب کا. کتاب کا نام مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 671 کے اندر ہے. جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کے اندر ایک واقعہ اور اس قدر موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس سے 1000 برس پہلے میں اور علی کا نور رب کی بارگاہ میں موجود تھا, اور ہم دونوں رب کی تسبیح و تعلیل کو بیان کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت سے پہلے بھی نبی کا نور حضرت علی کا نور موجود تھا. بات آئی تو میں عرض کرتا ہوا چلوں حدیث پاک من کنتو مولا فہذا علی المولا, یہ کسی صحابی نے نہیں فرمایا بلکہ نبی آخر الزمان ایک کی موجودگی میں نہیں, 2 کی موجودگی میں نہیں, بلکہ غدیر خم کا موقع ہے. 1.25 لاکھ صحابہ رسول کی جمعیت ہے. میرے مصطفیٰ نے اس پہاڑ کی چوٹی سے اعلان کیا تھا, اس طرح نہیں بلکہ 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں ارشاد فرمایا علی کدھر ہے, علی ادھر آؤ. حضرت مولائے کائنات اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے. مولائے کائنات کے دست کو میرے رسول پاک نے پکڑا, پھر اس کے بعد میں بلند کیا اور جو ہے اس موقع پر ارشاد فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا. ارے میں جس کا ہوں مولا, علی بھی ہے اس کے مولا, علی بھی ہے اس کے مولا. اور یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ اس بات کی سند حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ذمے لے لیا. اسی مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم تھے اور اس بات کا اقرار کیا, اے مولا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ جس کے ہیں مولا علی اس کے ہیں مولا, آپ میرے ہیں مولا علی میرے بھی ہیں مولا. اللہ اکبر. جب عمر فاروق اعظم نے مولائے کائنات کو اپنا مولا سمجھ لیا, یہیں تک کے بات نہیں, آؤ عرض کرتا ہوا چلوں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات, حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ابھی بچپنے کا زمانہ ہے. حضرت رسول پاک کے نواسے امام عالی مقام چند بچوں کے ساتھ میں ہے. ان میں ایک شہزادہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ اسی جگہ پہ موجود ہے. میرے حسین نے یہ ارشاد فرمایا بچوں سے مخاطب ہو کر کے, اے بچوں دیکھو اس مسجد شریف میں جو منبر رسول پہ خطبہ دے رہا ہے وہ میرا غلام ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, عمر فاروق اعظم کے لڑکے ہیں, ان کے باپ کو اپنا غلام کہا جا رہا ہے. بچے کو لگ گئی مرچی کے مانند لگی, بھاگتے ہوئے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا بابا آپ کو حسین نے اپنا غلام کہا ہے. کہا اس طرح کہا جاؤ پھر حسین پاک کو بلا کر کے لے آؤ. حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ آئے. کہا حسین چلیے آپ کو والد بزرگوار نے بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. عمر فاروق اعظم کے حجرے میں گئے. کہا عمر فاروق اعظم نے حسین پاک کی آپ نے اس طرح بولا ہے. کہا بات صحیح ہے, میں نے کہا ہے علی کا لال ہوں ڈرتا نہیں, اور جو کہہ دیا تو اپنی بات سے پلٹتا نہیں. ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تو میرے نانا کا بھی غلام ہے میرا بھی غلام ہے. اللہ اکبر. امام عالی مقام کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم نے عریضہ پیش کیا, اے بابو اس جملے کو ذرا لکھ دیا جائے. قلم کو اٹھایا, کاغذ کا ٹکڑا لکھ لیا اور لکھ دیا عمر فاروق اعظم میرا غلام ہے.
اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم نے اس تحریر کو دیکھا دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. چوم لیا, اپنی آنکھوں سے لگا لیا, پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا, بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں رکھ دینا. کہا ابا حضور کیوں؟ کہا بیٹا اس تحریر کو عام تحریر مت سمجھو. ارے بیٹا مجھے سند مل گئی. کہا کس چیز کی؟ کہا مغفرت کی سند مل گئی, ارے جنت کی سند مل گئی. اب رسول حضرت امام عالی مقام کی تحریر نے یہ ثابت کر دیا, ارے سب تو دوزخ میں جا سکتا ہے لیکن فاروق اعظم جو ہے دوزخ میں جا نہیں سکتا. جنت کی ٹکٹ عطا فرمایا ہے, جنت کی سند عطا فرمایا ہے. جب حسین پاک کو فاروق اعظم نے اپنی طرح نہ سمجھا, پھر آج غدار مولائے کائنات کو اپنی طرح سمجھنے کا دعویٰ کیوں؟ کسی صحابی رسول سے برابری کروانے کا دعویٰ کیوں؟ پتا چلا خیر فاروق اعظم نے حسین پاک کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھا. یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. غدیر خون نے بھی بتا دیا کہ علی کا مقام کتنا ہے. حدیث نور سے بھی پتا چل گیا کہ مولا علی کا مقام کتنا ہے. ارے علی وہ ہے کہ آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے مصطفیٰ کے ساتھ رب کے قرب خاص میں مصطفیٰ کے ساتھ میں رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرے. اس فرد کا نام حیدر ہے, اور حیدر عام چیز کو نہیں بلکہ حیدر کا معنی ہی ہے شیر نہیں بلکہ ببر شیر. جب میں جو ہے اس بارگاہ کا اتنا بڑا خطاب ہو کہ ببر شیر, یہی تو ببر شیر کا مطلب مولائے کائنات نے خیبر کے مقام پہ دکھا دیا. ارے ایک ہی بار میں ایک ہی جھٹکے میں خیبر کے قلعہ کو اکھاڑ کر کے جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے کھلونے کی طرح رکھ لیا. اس مرد مجاہد کا نام مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار کی ذات بابرکات ہے. میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.